اس ملک کی امن و شانتی کے لیے دعا کیجئے. یہ ملک ہم سب کا ہے. اس ملک کو بنائیے, اس ملک کو سنواریے, اس ملک کی امن اور شانتی کی دعا کریے, اور ہمارے ملک پر جو بری نظر ڈال رہا ہے اس کے لیے بد دعا کریے کہ اے اللہ ہمارے اس ملک بھارت پر جو بری نظر ڈالے اس کی آنکھیں نکال دے, اس کی آنکھیں پھوڑ دے. اے اللہ یہ ہمارے گھر کے جھگڑے ہیں, ہم ہندو ہیں, ہم مسلمان ہیں, ہم سکھ ہیں, ہم عیسائی ہیں, آج تھوڑی سی نفرتیں ہیں لیکن ہم سب ایک ہی باپ کی اولاد ہیں, ایک ہی ماتا کی سنتان ہیں. ہم اپنے گھر کے جھگڑے اپنے گھر میں بیٹھ کر طے کریں گے, ہم سب آپس میں معافی تلافی کر کے ایک دوسرے کے ہمدرد بنیں گے. ہم دعا کرو اس بھارت میں, اے اللہ ہم تمام بھارت واسیوں کو اس طرح بھائی بھائی بنا دے کہ کانٹا اگر ہندو بھائی کے پیر میں چبھے تو اس کی تکلیف مسلمان کے دل کو محسوس ہو, اور اگر دکھ اور درد کسی مسلمان کو پہنچے تو اس کی تکلیف ہندو بھائی اپنے دل میں محسوس کرے. اس طریقے سے بھائی چارہ اے اللہ تو ہمارے بھارت میں پیدا فرما دے. یہی چند بنیادی. کیا فرق پڑا؟ آج میں نے جمعے کا خطبہ دیا کلام صاحب کے گاؤں میں, کتنا شور و ہنگامہ. میں نے جمعے کے خطبے میں وہاں کہا جو قوم 28 سالوں سے ہونے والے جلسوں کے بعد جمعے میں کس طرح خطبہ سننا چاہیے, کس طرح بیٹھنا چاہیے, کس طرح لوگوں کو خطبہ سننا چاہیے, خطبہ سننے اور مسجد میں بیٹھنے کا ڈھنگ نہ سیکھ سکی ہو, اس قوم سے کون سی امید لگائی جا سکے, کیا تصور کیا جا سکے. مدھو پور والوں, جھارکھنڈ والوں, جرجیس آئی سی او پر لیٹی ہوئی قوم سے خطاب کر رہا ہے. میں زندہ لوگوں سے خطاب نہیں کر رہا ہوں, وینٹیلیٹر پر لیٹی ہوئی قوم سے میں خطاب کر رہا ہوں جس کو صرف ڈاکٹر مرا ہوا گھوشت کرنے کی دیر ہے, مرے ہوئے کا سرٹیفکیٹ دینے کی دیر ہے. جرجیس زندوں سے مخاطب نہیں ہے, قبرستان کے مردوں کو سنانے آیا ہوا ہے. میں 28 سال سے مردوں سے خطاب کر رہا ہوں. اس قوم کے اندر زندگی باقی نہیں ہے. زندگی باقی ہوتی تو جہیز ختم ہوا ہوتا, زندگی باقی ہوتی تو آج خرافاتیں ختم ہوئی ہوتی, زندگی باقی ہوتی تو چوری کے کیس ختم ہوئے ہوتے. معاف کیجئے گا کہنا پڑتا ہے مجھے, آپ کے علاقے کے سب سے زیادہ لوگ یو پی کی جیل میں بند ہیں, خاص طور پر بنارس. اور مجھ سے ملاقات جب ہوئی تو کہنے لگے کہ وہ ہم پاسورڈ معلوم کرنے میں ایکسپرٹ ہیں, اور کس طریقے سے پیسہ ٹرانسفر کیا جائے وہ میں نے کیا اور پکڑا گیا. اس کیس میں سب سے زیادہ میں نے اسی مدھو پور کے علاقے کے لوگوں کو دیکھا. بیچارے میرا پیر بھی دبا رہے ہیں, سر بھی دبا رہے ہیں, کھانا بھی پکا کے کھلا رہے ہیں. ہم نے کہا کس جرم میں آئے, کہ اس جرم میں. کیا اثر ہوا؟ چوری, ڈکیتی. گاؤں میں چلے جاؤ, دیہاتوں میں چلے جاؤ. ابھی میں گیا ان کے گاؤں میں, پتا چلا کہ بجلی چوری کی چل رہی ہے صاحب, دھڑلے سے. کٹھیاں لگی ہوئی ہیں صاحب. میں نے پوچھا چیکنگ آتی ہے تو کہا کہ وہ پہلے ہی سے پتا چل جاتا, آ رہی ہم لوگ ہٹا لیتے. میری قوم کے لوگوں, اسی بجلی کی چوری سے لگے ہوئے ہیٹر پر اگر کھانا بنا کر, سحری بنا کر تیار کر کے کھاؤ گے, اتنے مولوی بیٹھے ہوئے ہیں, پوچھو تمہارا روزہ جائز ہوگا؟ اس چوری کی بجلی سے گیزر چلا کر پانی گرم کر کے نہاؤ گے, تمہارا غسل جائز ہوگا؟ اسی بجلی سے چوری کر کے جو کھانے میں افطاری بنا کر تیار کرو گے, اس افطار سے روزہ افطار کرو گے, وہ تمہاری افطاری جائز ہوگی؟ کوئی ایک مولوی اٹھ کر مائک میں فتویٰ دے دے کہ ہاں جائز ہوگی, زندگی بھر اس کی غلامی کرنے کے لیے تیار. چوری چوری ہے, چاہے وہ گورنمنٹ کی کرو یا کسی اور کی کرو, چوری چوری ہے. معمولی بات سمجھ رکھی ہے ہم نے اور آپ نے. امانتوں میں خیانت مت کرو. صحابی رسول بھی جنت سے محروم ہو گئے تھے. خیبر میں چادر حاصل کر لی تھی اور جب مال تقسیم ہوا تو اس وقت تک وہ لے کر نہیں آئے.
اللہ کے رسول کے پاس بعد میں آئے کہ اللہ کے رسول یہ چادر مجھے اچھی لگی تھی، لے لیا، لیکن اب دینے آیا ہوں۔ آپ نے کہا جاؤ لے جاؤ، قیامت کے دن دینا۔ جب ایک جنگ میں وہ صحابی شہید ہو گئے، صحابہ نے کہا اللہ کے رسول انہوں نے تو جہاد کیا اور وہ شہید ہو گئے، وہ تو جنت میں جائیں گے۔ آپ نے کہا جنت میں نہیں جائے گا، وہ جہنم کی سب سے نچلی تہ میں جائے گا۔ وہ چادر جو اس نے خیبر کے دن لے لی تھی، ایک چادر جو تمام لوگوں کا حق تھا، تقسیم ہونے سے پہلے جو اس نے چرا لی تھی اور لے لی تھی، وہ تقسیم ہونے سے پہلے جو صحابہ تک نہیں پہنچ پائی، لَتَشْتَعِلُ عَلَيْهِ نَارًا، وہ جہنم کا انگارہ بن کر اس صحابی کے اوپر بھڑک رہی ہے۔ آپ کہاں پڑے ہیں؟ صحابی رسول جب ایک چیز چوری کر لیں تو وہ اللہ کے نبی کہہ رہے ہیں جنت میں نہیں جائیں گے۔ ہم اور آپ بجلی کی چوری کریں، اس کی چوری کریں، اس کی چوری کریں، اور ہم سوچ لیں کہ ہم جنتی ہیں۔ یہ جنت تمہارے باپ کو ٹھیکے میں نہیں ملی ہے میرے بھائیوں، نہ ہمیں ٹھیکے میں ملی ہے۔ جنت میں وہی جائے گا جو اللہ کے بتائے ہوئے راستے پہ چلے گا، جو محمد رسول اللہ کے بتائے ہوئے راستے پہ چلے گا۔ وعافنی، اللہ ابھی دعا پوری نہیں ہوئی ہے۔ وعافنی، اللہ مجھے عافیت عطا فرما۔ عافیت جانتے ہو کیا ہے؟ بس پڑھتے ہیں نماز میں اللہ مغفر لی ورحمنی وحدنی وحدنی وعافنی، پڑھتے ہیں لیکن پتہ نہیں ہے وعافنی کہتے کس کو ہے۔ وعافنی، اے اللہ مجھے جسمانی اور روحانی دونوں بیماریوں سے نجات دے دے، چھٹکارا دے دے۔ جسمانی بیماری، مولانا صاحب مسجد میں جا رہے ہوں، میرے لیے دعا کر دینا اللہ تعالیٰ مجھے شفا دے۔ ٹھیک ہے، اللہ سے دعا کروں گا۔ اچھا تمہیں ہوا کیا ہے؟ مولانا دعا کیا ہوا یہ نہیں بتاؤں گا۔ کیوں نہیں بتاؤ گے؟ میں بتا نہیں سکتا مجھے کیا ہوا، آپ دعا کر دیجیے۔ جرجیت صاحب پوچھنا چاہ رہے ہیں اچھا بتاؤ تو ہوا کیا ہے؟ ارے جب تک بتاؤ گے نہیں تو ہم کیسے دعا کریں گے؟ ارے بخار ہے تو ہم دعا کریں گے اللہ تمہارا بخار ٹھیک کر دے۔ اگر تمہیں کوئی بیماری ہے تو اس کا نام لے کے دعا کریں گے۔ کہتا مولانا ٹھہر، چھوڑ دیجیے، تب مت کریے دعا، میں بتاؤں گا نہیں۔ کیوں نہیں بتانا چاہتا ہے؟ کیوں نہیں بتانا چاہتا ہے؟ کیونکہ وہ عیش پرستی میں ڈوبا رہا، پیسہ تھا، عیاشی کرتا رہا، کئی لڑکیوں کے ساتھ اس کے ناجائز تعلقات قائم ہوئے اور اس کو ایڈز کی بیماری ہو گئی۔ اب وہ بتانا نہیں چاہ رہا کہ مولانا جرجیت صاحب مجھے ایڈز کی بیماری ہو گئی۔ نہیں بتا سکتا ہے، ٹھیک ہے، مجھے نہیں بتا سکتا، مت بتا، اللہ تو جانتا ہے تیری بیماری کو۔ مانگ دعا، وعافنی، اے اللہ تو میری جسمانی جو بیماریاں اس کو دور کر دے۔ عافنی، جسمانی بیماری دور کر دے، ٹی بی دور، کینسر دور کر دے، یہ دور کر دے، وہ دور، ساری جسمانی بیماری۔ اور روحانی بیماری، روحانی بیماری جانتے ہو کیا ہے؟ یہ سب میں ہے۔ یہ اسٹیج پہ جتنے مولوی بیٹھے ہیں ہم لوگوں میں بھی ہے۔ ہم لوگ کہتے ہیں، مولوی کہوں گا تو ہو سکتا ہے کسی کو برا لگ جائے، ہم لوگوں میں بھی یہ بیماری ہے۔ وہ بیماری کیا ہے؟ میرا گھر 2 منزل ہے تو میرے پڑوسی کا 3 منزل کیسے بن گیا ہے؟ یہ ترقی کیوں کر رہا ہے؟ یہ ہم سے آگے کیوں بڑھ رہا ہے؟ میرے گھر میں دال پکی ہے، اس کے گھر میں بریانی کیسے بن رہی ہے؟ میری 2 دکانیں ہیں، اس کی 3 دکانیں کیسے ہو گئی ہیں؟ ہمیں اپنی پریشانی سے اتنی پریشانی نہیں ہے جتنے آپ کے آرام سے ہمیں تکلیف ہے۔ یہ بیماری بہت جلدی دور نہیں ہوتی، اس لیے وہ عافنی میں یہ چیز بھی شامل ہے۔ اے اللہ میں کیا کروں، مجھ پہ دیکھا نہیں جاتا۔ کوئی آدمی اگر مجھ سے آگے بڑھنے کی کوشش کرتا ہے تو مجھے جلن ہوتی ہے، مجھے عرشیا ہوتی ہے، حسد ہوتا ہے، میں چاہتا ہوں برباد ہو جائے۔ اللہ میں بہت سوچتا ہوں میں اپنی اس بیماری کو دور کر لوں، نہیں، وہ عافنی، اے اللہ مجھے اس بیماری سے نجات عطا فرما، میرے دل میں اپنے بھائی کی محبت پیدا فرما دے۔ 2 صحابی کی دکان ہے کپڑے کی، سوچو میرے بھائیو، بس 2 صحابی کی کپڑے کی دکان ہے۔ ایک کسٹمر آیا اس صحابی کی دکان پر، ایک کپڑا خرید کے چلا گیا، تھوڑی دیر کے بعد دوسرا آدمی آیا، اس نے بھی اسی دکان سے ایک کپڑا خرید لیا، ایک اور کسٹمر آیا، اس نے بھی اسی صحابی سے ایک اور کپڑا خرید لیا۔ تذکرۃ الحفاظ پڑھی علامہ شمس الدین ذہبی کی، 3 کپڑا ایک ہی دکان سے بک گیا۔ نماز کا ٹائم ہو گیا، دونوں لوگ نماز پڑھنے چلے گئے، دونوں دکاندار نماز پڑھنے چلے گئے۔ نماز پڑھنے کے بعد جس نے 3 کپڑے کے تھان بیچ دیے وہ رو رہا ہے
اور اپنے بھائی کو نہیں بتا رہا ہے، اپنے پڑوسی کو نہیں بتا رہا، لیکن رو رہا ہے اور وہاں دعا مانگ رہا ہے، اے اللہ میرے کپڑے کے 3 تھان بک گئے، میری اتنی کمائی اتنی انکم ہو گئی ہے کہ آج میرے گھر میں چولہا جل جائے گا، میرے بیوی بچے کھانا کھا لیں گے، لیکن میرے پڑوسی کا، میرے قریبی کا، میرے پڑوسی کی دکان والے کا ایک بھی کپڑا نہیں بکا، اس کے بھی بچے ہیں، اس کی بھی بیوی ہے، اللہ اس کا گھر کیسے چلے گا، اس کا گھر کیسے چلے گا، اس کا چولہا کیسے جلے گا، اے اللہ اس کے گھر میں کوئی انتظام کر دے چولہا جلنے کا۔ یہ اس کے لیے دعا کر رہا ہے۔ اور جب دکان پہ جاتا ہے تو دیکھیے چوتھا کسٹمر بھی اسی کی دکان پر آیا، پھر چوتھا جو آیا وہ اسی کی دکان پر آ گیا جس نے 3 کپڑے بیچے۔ کہا کہ ابھی جو کپڑا تم نے دیا ہے دوسرے کو، اس نے مجھے بھیجا ہے، وہی کپڑا میں بھی لینے آیا، مجھے دے دو۔ اس آدمی نے دل پر ہاتھ رکھ کر پتھر باندھ کر جھوٹ بول دیا، کہا وہ کپڑا میرے پاس ختم ہو گیا ہے، اب میرے پاس وہ کپڑا نہیں ہے، تم میرے پڑوسی کے پاس چلے جاؤ، مجھ سے بھی اچھا اور جو کپڑا میں نے دیا اس سے بھی بہتر کپڑا میرے پڑوسی کی دکان میں موجود ہے، جاؤ تم اس دکان سے وہ کپڑا لے لو۔ جب یہ کسٹمر اٹھ کر اس دکان پہ چلا گیا تو یہ صحابی سجدے میں گر گیا اور کہتا ہے کہ اللہ جھوٹ بولنا مجھے پسند نہیں تھا، لیکن میں کیا کرتا، اے اللہ اس آدمی کے گھر میں چولہا جلنا چاہیے، تو میری نیت کو اچھی طرح جانتا ہے، میں جھوٹ بولنا نہیں چاہتا تھا صرف اس لیے کہ اگر میں جھوٹ نہیں بولتا تو یہ کسٹمر جاتا نہیں، مجھے اس کی دکان کا کپڑا بکوانا تھا، اس کے گھر کا بھی چولہا جلوانا تھا، اس لیے میں نے جھوٹ بول دیا ہے، اے اللہ تو میری نیت کو جانتا، میرے اس جھوٹ کو معاف کر دینا۔ اور کسٹمر وہاں بیچ دیا اور اس نے اس کپڑے کو وہاں خرید کے وہاں سے چلا گیا۔ یہ ہمدردی تھی، یہ غمخواری تھی۔ یہاں تو 2 قریب میں چائے کی دکان، ایک 10 کی بیچ رہا ہے تو دوسرے 9 کی کر دی، آ جاؤ میرے پاس۔ اس نے 9 کی تو اس نے 8 کی کر دی کہ آ جاؤ میرے پاس۔ اور موقع ملا تو ہم جیسے کٹھملوں کے پاس آ گئے، مولانا صاحب اس کی دکان بہت چل رہی، میری نہیں چل رہی، کوئی تعویذ دے دو، اس کے کسٹمر ٹوٹ کے میرے پاس آ جائے۔ اور یہ بےہودہ مولوی، یہ کٹھ ملا، یہ بےایمان، یہ حرام خور مولوی الٹی سیدھی دعا لکھ کے دے دیتا، لے صاحب اپنی دکان کے سامنے گڑھا کھود کے گاڑ دینا، اس کے کسٹمر ٹوٹ کے تیرے پاس آ جائیں گے۔ 10 سال مدرسے میں پڑھا، 28 سالیں تقریر کرتے ہوئے ہو گئیں، آج تک مجھے قرآن میں اور حدیث میں ایسی کوئی حدیث اور ایسی آیت نہیں ملی کہ تیری دکان کے کسٹمر کیسے توڑ کے میں اپنی دکان پہ بلاؤں، آج تک نہیں ملی۔ ان کٹھ ملاؤں کے پاس جانے کہاں سے آ گئے؟ اے کٹھ ملا ہو، تمہارے پاس ایسی کوئی دعا ہو تو مجھے بھی بتا دو۔ ہمارے رب نے تو، ہمارے نبی جناب محمد رسول اللہ نے تو ہمیں ایک ہی دعا بتائی، وعافنی کے بعد ورزقنی، یہ دعا مانگو، اے اللہ مجھے رزق عطا فرما، اگر 2 دکانیں قریب میں ہیں اس کو بھی دے مجھے بھی دے، اس کی بھی دکان چلے میری بھی چلے، اس کی قسمت میں جو روزی ہے وہ کمائے، میری قسمت میں جو روزی ہے میں کماؤں۔ اس زمانے میں لوگ کسٹمر کو دکان چھوڑ کے پکڑنے نہیں جاتے تھے جیسے آج کل، ادھر آ جاؤ ہمارے پاس سے لے جاؤ، ارے وہاں کیا ہم دیکھو کیسے، وہ دکان چھوڑ کے پکڑنے نہیں جایا کرتے تھے، وہ انتظار کرتے تھے، اس کی قسمت میں جو ہے وہ کمائے گا، میری قسمت میں جو ہے وہ مجھے ملے گا۔ میرے بھائیوں یہ ہمدردی پیدا ہونا چاہیے، ہمدردی۔ اگر آپ کے 2-4 کپڑے بک گئے تو چھوڑ دیجئے، اپنے پڑوسی کے لیے بھی اس کے بھی دکان چلنا چاہیے، لیکن یہ کہاں وہ برباد ہو جائے لیکن میں آباد ہو جاؤں۔ معاف کیجئے گا، ایسی نمازیں اللہ کے ہاں قبول نہیں ہوگی۔ یہ ہے نماز۔ اور اس طریقے کی اگر کوئی آدمی نماز پڑھ لے اور 5 بار پڑھ لے دن بھر میں، تو بتاؤ اللہ اس کو دے گا کہ نہیں دے گا؟ آپ کھڑے ہیں تب بھی کہہ رہے ہیں وَلَا يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلَّا أَنْتَ، اللہ
میرے گناہوں کو تیرے علاوہ کوئی نہیں معاف کر سکتا. رکوع میں تب بھی کہہ رہے اللہم اغفر لی مجھے بخش دے, سجدے میں تب بھی کہہ رہے اللہم اغفر لی مجھے بخش دے, پھر دونوں سجدوں کے بیچ میں تب بھی کہہ رہے رب اغفر لی اللہ مجھے بخش دے, پھر سجدے میں جا رہے ہیں تو کہہ رہے ہیں بخش دے, پھر سلام پھرنے سے پہلے پھر کہہ رہے اللہم انی ظلمت نفسی ظلما کثیرا ولا یغفر الذنوب الا انت اللہ مجھے بخش دے, فاغفر لی مغفرۃ من عندک اللہ مجھے بخش دے. بار بار دعا مانگ رہے. آپ کی عمر 80 سال ہے, 80 سال کی عمر میں آپ کا انتقال ہو رہا ہے. آپ نے نماز پڑھنا شروع کی 30 سال کے بعد, 30 سال جوانی میں, 30 سال لاپرواہی میں گزار دیا. 30 سال کے بعد آپ نے نماز پڑھنا شروع کی, 70 سال تک نماز پڑھی. کتنے سال ہو گئے؟ 40. اب 40 سالوں میں آپ نے کتنی نمازیں پڑھ لی؟ سوچئے, 30 سال تو آپ نے گزار دیے, 40 سال نماز پڑھی. 40 سال میں کتنی مرتبہ آپ نے کہا اللہ مجھے بخش دے, اللہ مجھے بخش دے, اللہ مجھے بخش دے, اللہ مجھے بخش دے, کتنی بار؟ اور اللہ نے ہر بار کہا بھگ جا, نہیں بخشیں گے. اگر پوری آپ کی 70 سال کی زندگی میں ایک بھی بار اگر میرے رب کو رحم آ گیا اور اس نے اگر یہ کہہ دیا کہ میرے بندے جا میں نے تجھے بخش دیا, ہمارا بیڑا پار, ہم جنت کے مستحق, ایک بار بھی اگر اس نے کہہ دیا. جرجیت صاحب کے پاس کوئی بھکاری آیا, اللہ کے نام پہ دے دے, ہٹا کھٹا تندرست, جا رہی ہے. 1 گھنٹے بعد پھر آ گیا, ارے دے دیجئے صاحب بہت پریشان ہے, ارے بہت مجبوری ہے. پھر آ گیا تو مانگنے, اٹھاؤں جوتا, پھر بھگا دیا. پھر 1 گھنٹے کے بعد پھر آ گیا, جوتا بھاگ رہا کہ نہیں بھاگ رہا, کمینے بار بار آ رہا ہے. پھر 1 گھنٹے کے بعد آ گیا, مولانا صاحب میرے بچے بھوکے ہیں. آپ یقین نہیں مانتے تو گھر پہ جا کے دیکھ لیجئے, میرے بچوں کے پاس کھانا نہیں. ارے 100 روپے دے دیجئے مولانا صاحب. بھگایا. صبح سے لے کے شام تک مانگتا رہا, 12 گھنٹے 13 گھنٹے ہو گئے, 13 بار آ چکا. سوتے وقت پھر آ گیا, مولانا صاحب بچہ بیمار ہے, بخار, دے دیجئے صاحب, آپ 100 روپے دے دیں گے تو آپ کا کیا بگڑ جائے گا, دے دیجئے. یہ کمینہ رات بھر پریشان کرتا رہے گا. پگڑا اٹھایا, 100 کا نوٹ نکالا, لے بھاگ, چل جا جا. میرے بھائیوں, پورا دن اس سے ناراض رہا, لیکن بار بار اس کے مانگنے پر رحم آ ہی گیا اور اس کو دے دیا, وہ چلا گیا. آپ نے اتنے گناہ کیے کہ آپ کے گناہوں کو دیکھ کر آپ کا رب دھتکارتا رہا, نہیں 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 جا. لیکن 70 اور 80 سال کی زندگی میں اس نے کہا میرے بندے اگر میں تجھے معاف نہیں کروں گا تو تجھے کون کرے گا, میرے علاوہ تیرا ہے کون, جا میں نے تجھے بخش دیا, جا میں نے تجھے معاف کر دیا. اگر ایک بھی بار اس نے کہہ دیا میرے بھائیوں تو ہمارا بیڑا پار ہو جائے گا, ہم جنت کے مستحق ہو جائیں گے. اپنے رب کو منائیے, اپنے روٹھے ہوئے رب کو راضی کیجئے, نمازوں کی پابندی کیجئے, لوگوں کے ساتھ اچھا سلوک کیجئے, اور اپنے بچوں کو پڑھائیے لکھائیے, ایجوکیشن دیجئے, بہترین تعلیم دیجئے, کیونکہ میرے بھائیوں تعلیم ہی سب سے بڑا ہتھیار ہے. اپنے بچوں کو جاہل مت بنائیے, اپنے بچوں کو جاہل مت رہنے دیجئے, انجینئر بنائیے, دین بھی سکھائیے اور دنیا بھی کی تعلیم بھی دیجئے. مدرسوں میں صرف عربی تک محدود مت رہنے دیجئے, عربی کے ساتھ ساتھ کمپیوٹر, سائنس اور ٹیکنالوجی کی تعلیم بھی دیجئے, تاکہ آپ کا بچہ جب مسجد میں نماز پڑھائے تو نماز کے ساتھ ساتھ وہ اپنا بزنس خود کرے, اور مسجد میں نماز پڑھا کر لوگ امام بن کر نہ رہے اور مسجد کی امامت کی کمائی پر منحصر نہ رہے, بلکہ وہ اپنا اچھا بزنس بھی کرے, وہ اللہ کی عبادت بھی کرے اور اپنا اچھا بزنس بھی کرے, سروس بھی کرے, آپ لوگوں کا حق بھی ادا کرے اور اللہ کا حق بھی ادا کرے. علمنی دعان, اے اللہ کے نبی مجھے کوئی دعا بتائیے جس دعا کو پڑھ کر میں اپنے گناہوں کی معافی اللہ رب العالمین سے مانگتا رہوں, اپنی مغفرت طلب کرتا رہوں. وہی ابو بکر صدیق فرماتے ہیں کہ علمنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دعان, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے ایک دعا سکھلائی. اے ابو بکر تم اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے اس دعا کو پڑھتے رہو, اس دعا کو پڑھتے رہو گے تم اپنے گناہوں کی مغفرت طلب کرتے رہو گے. اس دعا کو پڑھی اور اپنے گناہوں کی معافی مانگتے رہو. اللہ کے نبی نے یہ نہیں کہا اے ابو بکر تمہیں دعا پڑھنے کی کیا ضرورت ہے, اے ابو بکر تمہیں دعا کی کیا ضرورت ہے, تم تو جنتی ہو, تمہیں تو جنت میں جانے کا میں نے سرٹیفکیٹ دے دیا ہے, تمہیں دعا پڑھنے کی کیا ضرورت ہے. لیکن اس کے باوجود اللہ کے نبی فرماتے ہیں
کہ ابو بکر تم اس دعا کو پڑھتے رہا کرو، یہ دعا تمہارے گناہوں کو معاف کروا دے گی، یہ دعا تمہاری مغفرت کروا دے گی۔ ابو بکر کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی نے مجھے ایک دعا سکھلائی، آپ نے فرمایا ابو بکر تم یہ دعا پڑھتے رہو، یہ دعا بخاری کے اندر آئی ہے۔ اللہ کے نبی نے جو دعا ابو بکر صدیق کو سکھلائی وہ دعا یہ تھی، آپ نے کہا ابو بکر اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے یہ دعا پڑھتے رہو، اللہم انی ظلمت نفسی ظلما کثیرا ولا یغفر الذنوب الا انت فاغفر لی مغفرۃ من عندک وارحمنی انک انت الغفور الرحیم۔ نماز کے علاوہ بھی اس دعا کو کبھی ہم نے اڑتے بیٹھتے چلتے پھرتے پڑھا ہے؟ کیوں؟ ہمیں پتہ ہی نہیں اس دعا کا مطلب کیا ہے، اس دعا کا ترجمہ کیا ہے۔ اس دعا کو ابو بکر پڑھ رہے ہیں، کیا کہہ رہے ہیں؟ اللہم انی ظلمت نفسی ظلما کثیرا، اے اللہ میں نے اپنی نفس پر، اپنی جان پر بہت زیادہ ظلم کیا ہے، اپنی جان پر بہت زیادہ ظلم کیا ہے۔ صرف یہ نہیں کہا ظلمت نفسی، میں نے ظلم کیا اپنے آپ پر، صرف یہ نہیں کہا، ظلمن کثیرا، بہت زیادہ ظلم کیا۔ لیجئے تاکید اور لے آئے تاکہ لوگوں سب کو پتا چل جائے، بعد میں آنے والے مسلمانوں کو، جب ابو بکر صدیق یہ کہہ سکتے ہیں کہ میں نے اپنے نفس پر اور اپنی جان پر بہت زیادہ ظلم کیا ہے، تو ہم اور آپ کیا معمولی گناہگار ہیں؟ آگے جملے دیکھیے، وَلَا يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلَّا أَنْتَ، اے اللہ میرے ان گناہوں کو تیرے علاوہ کوئی بخشنے والا نہیں، تیرے علاوہ کوئی معاف کرنے والا نہیں۔ وہ ابو بکر صدیق جن کی سیرت کی کتابوں میں لکھا ہے، غور کریے گا کہ ابو بکر صدیق آخری عمر میں کچھ موٹے ہو گئے اور ان کا پیٹ کا یہ حصہ تھوڑا باہر نکل آیا، جس کو ہم اور آپ بولتے ہیں توند کا باہر آ جانا۔ وہ جب لنگی باندھتے تھے اپنے پیٹ پر تو وہ لنگی سرک کر نیچے آ جایا کرتی تھی، جس سے ان کا یہ ٹخنا یہ ڈھک جایا کرتا تھا، یہ ٹخنا ڈھک جایا کرتا تھا۔ اور اسی وقت اللہ کے نبی نے منبر پر کھڑے ہو کر یہ بیان فرمایا کہ قیامت کے دن اللہ 3 قسم کے لوگوں پر رحمت کی نظر نہیں ڈالے گا، 3 قسم کے لوگوں پر اللہ رحمت کی نظر نہیں ڈالے گا، ان کو رحمت کی نظر سے نہیں دیکھے گا۔ اور ان 3 قسم کے لوگوں میں آپ نے یہ بھی ایک قسم کا یہ انسان بتایا کہ وہ شخص بھی ایک وہ انسان بھی ہوگا جو کپڑے کو، اپنی لنگی کو، اپنے پینٹ کو، اپنے پائجامے کو ٹخنے سے نیچے پہنتا ہوگا، ٹخنے سے نیچے لٹکاتا ہوگا۔ اس شخص کے اوپر اللہ قیامت کے دن رحمت کی نظر نہیں ڈالے گا۔ یہ سن کر ابو بکر صدیق رونے لگے۔ آپ نے کہا ابو بکر کیوں رو رہے ہو؟ کہا اللہ کے نبی میرے پیٹ کا حصہ تھوڑا سا بڑھ گیا ہے، میرا پیٹ باہر آ گیا ہے، میں لنگی اوپر باندھتا ہوں لیکن وہ کھسک کر نیچے آ جاتی ہے، میری لنگی سے میرا ٹخنا ڈھک جاتا ہے۔ کیا قیامت کے دن اللہ مجھ پر بھی رحمت کی نظر نہیں ڈالے گا؟ اللہ کے نبی نے منبر پر کھڑے ہو کر کہا تھا لستا منہم یا ابا بکر، اے ابو بکر تم ان لوگوں میں سے نہیں ہو، تمہارے ساتھ مجبوری ہے، تم پیٹ پر باندھتے ہو لیکن وہ کھسک کر نیچے آ جاتی ہے، تمہارا ارادہ نہیں ہے، وہ آٹومیٹک نیچے آ جاتی ہے، اس لیے تم ان میں سے نہیں ہو۔ تصور کرو
آئے جھارکھنڈ کے لوگوں جو اپنے کپڑوں کو ٹخنوں سے نیچا پہنتے ہیں اور جنہوں نے آج اس کو فیشن بنا لیا ہے، قیامت کے دن وہ اپنے رب کے سامنے کون سا چہرہ لے کر کھڑے ہوں گے اور ان کا رب ان کو کون سی نظر سے دیکھے گا؟ یہ سماج کا ایک بگڑا ہوا، معاشرے کا ایک بگڑا ہوا حصہ تھا جو میں نے آپ کے سامنے رکھ دیا، جن کے تقوی کا یہ عالم تھا حضرت ابوبکر صدیق کا، کہ جن کا پیجامہ، جن کی لنگی اگر ٹخنے سے نیچے مجبوری میں آ جاتی تھی تو اس پر بھی روتے تھے۔ ذرا غور کرو، ان سے کوئی گناہ ہو سکتا تھا؟ ایسی شخصیت کہہ رہی ہے کہ اللہ میں نے اپنے نفس پر، اپنی جان پر بہت ہی زیادہ ظلم کیا ہے، وَلَا يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلَّا أَنْتَ، اور میرے ان گناہوں کو تیرے علاوہ کوئی معاف نہیں کر سکتا۔ اور آگے دیکھو، فَاغْفِرْ لِي مَغْفِرَةً مِّنْ عِنْدِكَ، ایک ایک جملے میں کیسی تاثیر ہے، اس دعا میں کیسی کشش ہے، غور کرو۔ ہم اور آپ کتنی بھی عبادتیں کر لیں، کتنی بھی عبادتیں کر لیں، کیا ہماری عبادتیں ابو بکر کی عبادت کا مقابلہ کر سکتی ہیں؟ کیا ہمارے سجدے ابو بکر کے سجدوں کے برابر ہو سکتے ہیں؟ کتنی نمازیں پڑھی ہوں گی حضرت ابو بکر صدیق نے؟ نبی اکرم کی زندگی میں، نبی اکرم کی زندگی میں، سنیے گا، نبی اکرم کی زندگی میں حضرت ابو بکر صدیق کو نبی کی زندگی میں نبی کے مصلی پر کھڑے ہو کر 17 وقت کی نمازیں پڑھانے کا شرف حاصل ہے۔ نبی کی زندگی میں حضرت عمر کو یہ شرف حاصل نہیں، عثمان غنی کو یہ شرف حاصل نہیں، حضرت علی کو یہ شرف حاصل نہیں۔ بستر پر بیمار ہیں، لیٹے ہیں، حضرت عائشہ کہہ رہی اللہ کے نبی نماز کا وقت ہو گیا ہے، آپ اٹھتے ہیں، وضو بناتے ہیں، غشی طاری ہو جاتی ہے، بے ہوش ہو جاتے ہیں، 3 مرتبہ آپ بے ہوش ہو گئے، آپ کے دیوانے آپ کے منتظر ہیں، کون نماز پڑھائے؟ آپ نے فرمایا مرو ابا بکر فلیصلی بالناس، عائشہ لوگوں میں اعلان کر دو ابو بکر میرے مصلی پر کھڑے ہو کر نماز پڑھائے۔ حضرت عائشہ نے کہا اللہ کے نبی میرے باپ کا دل بہت کمزور ہے، آپ کے مصلی پر کھڑے نہیں ہو سکتے ہیں، کسی اور کو حکم دے دیجئے کہ وہ آپ کے مصلی پر کھڑے ہو کر نماز پڑھا دے۔ اللہ کے نبی نے سختی سے کہا عائشہ نہیں، اب اللہ و رسول، اللہ نے بھی منع کر دیا، اس کا رسول بھی منع کر رہا ہے، اگر میری زندگی میں میرے مصلی پر اگر کوئی کھڑا ہوگا تو وہ ابو بکر ہوں گے، کوئی دوسرا کھڑا نہیں ہو سکتا۔ اندازہ لگا سکتے ہیں مقام و مرتبے کا؟ اتنی عظیم ہستی جس نے نبی کے زمانے میں بھی نماز پڑھائی ہو، ان کی نمازوں کا معیار کیا ہوگا؟ لیکن اس کے باوجود یہ نہیں کہہ رہے ہیں کہ اللہ میں نے جو نمازیں پڑھی اس کے بدلے میں بخش دے، میں نے جو روزے رکھے اس کے بدلے میں بخش دے، میں نے جو حج کیا اس کے بدلے میں مجھے بخش دے، میں نے جو صدقہ کیا، خیرات کیا، جو زکوٰۃ دی، جو غریبوں اور مسکینوں میں صدقہ خیرات، اس کے بدلے میں تو مجھے بخش دے، ہم نے جو نیکیاں کی اس کے بدلے میں بخش دے۔ یہ نہیں کہہ رہے ہیں، بلکہ کیا فرما رہے ہیں وَلَا يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلَّا أَنْتَ، اے اللہ میرے ان گناہوں کو تیرے علاوہ کوئی معاف نہیں کر سکتا، فاغفر لی مغفرۃ من عندک، اے اللہ تو مجھے اپنے رحمت سے معاف کر دے، اپنے رحم و کرم سے، اپنے پاس سے بخش دے۔ ہم نماز پڑھ رہے ہیں، کیا معلوم ہماری عبادتیں قبول ہو بھی رہی ہیں نہیں ہو رہی؟ 100 کی جگہ 1000 وصول کر کے آ رہے ہو، جھوٹ پر کاروبار کر کے آ رہے ہو، اور آ کے مسجد میں کھڑے ہو گئے اللہ اکبر، السلام علیکم ورحمۃ اللہ، السلام علیکم، سارے گناہ معاف۔ ادھر تو نے دعا کی اللہ مجھے بخش دے، ادھر سلام پھیرا، اوپر سے آواز آتی ہے مطعمہ حرام ومشربہ حرام وملبسہ حرام
وغذی بالحرام فأنا یستجاب لذلک. آئے فرشتوں، میرا بندہ کہہ رہا ہے مجھے یہ دے دے، مجھے یہ دے دے، مجھے یہ دے دے، مجھے یہ دے دے. میں چاہتا ہوں اس جو مانگ رہا ہے میں سب کچھ دے دوں، لیکن جو کھا کر آیا ہے وہ حرام کا، جو پی کر آیا ہے وہ حرام کا، جو پہن کر آیا ہے وہ حرام کا، اس کے جسم میں، اس کی باڈی میں جو خون دوڑ رہا ہے وہ حرام مال کا. اے فرشتوں، تم ہی بتاؤ اس کی دعا میں سنوں تو کہاں سے سنوں؟ فَأَنَّا يُسْتَجَابُ لِذَلِكَ، اس کی دعا قبول کروں تو کیسے کروں؟ میں پاک ہوں، یہ سراپا ناپاک ہے، میں کیسے اس کی دعا قبول کروں؟ مولانا نماز پڑھتے ہیں پھر بھی مصیبتیں آ رہی ہیں. کبھی اپنے حالات پر، اپنے رزق پر، اپنی روزی پر، اپنے کاروبار پر، اپنے بزنس پر کبھی غور بھی کیا؟ فاغفر لی مغفرۃ من عندک، اے اللہ اپنے رحم و کرم سے تو مجھے معاف کر دے. وارحمنی، اور مجھ پر رحم فرما دے. وارحمنی، مجھ پر رحم فرما. جب تک اللہ رحم نہ فرمائے تب تک ہماری بخشش ہو پائے گی؟ وارحمنی، اے اللہ تو مجھ پر رحم فرما. انک انت الغفور الرحیم، تو بہت ہی زیادہ بخشنے والا بھی ہے اور بہت زیادہ رحم کرنے والا بھی. یہ دعا پڑھا کرتے تھے ابو بکر صدیق، جن کے مقام و مرتبے کا ایک مختصر سا خاکہ میں نے آپ کے سامنے کھینچا. صبح سے لے کے شام تک ہم 5 وقت کی نماز پڑھتے ہیں، 5 وقت کی. یہ نمازیں ہی اگر ہم قاعدے سے پڑھ لیں، قاعدے سے، تو ہماری مغفرت ہو جائے، اللہ ہمیں بخش دے. کیونکہ ان نمازوں میں کیا ہے، غور کیجیے آپ. آئیے، دل چاہتا ہے کہ آج آپ کو نماز میں کیا چیز ہے، آج ایک چھوٹا سا نقشہ میں آپ کے سامنے رکھ دوں، اس سے آپ کو اندازہ لگے گا. کیا ہم ایسی نماز پڑھتے ہیں؟ آپ صبح اٹھے، وضو بنایا، مسجد میں گئے، نماز پڑھنا شروع کی. کیا کہتے ہو؟ اللہ اکبر. اب تو بند کر دو یار، یا تو ڈرون دکھا لو یا پھر میری تقریر سنوا لو. جب یہ آئے گا تو لوگ اس کو دیکھتے ہیں، پھر وہ ابھی پوچھ لوں میں کیا بول رہا تھا تو ابھی بتا نہیں پائیں گے لوگ. میں تو یار یہ دیکھتا ہوں تو وہ ایران امریکہ یاد آ جاتا ہے. بھائی بند کرو. چلو اب تھوڑا سا آدھے گھنٹے بعد چلا لینا. اصل میں اس میں کیمرے ہوتے ہیں، سب نظر رکھی جاتی ہے اس کے ذریعے بھی. تو میرے بھائیو سنیے، ہم نے نماز پڑھنا شروع کیا. دیکھیے کیا ہے، غور کرنا. کیا ہم ایسی نماز پڑھتے ہیں؟ اللہ اکبر. کیا پڑھ رہے ہیں ہم؟ اللہ اکبر کہتے ہی کیا پڑھتے ہیں؟ ہم جو پڑھ رہے ہیں آج ہمارا معاشرہ، سبحانک اللہم وبحمدک وتبارک اسمک وتعالی جدک ولا الہ غیرک. میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ یہ دعا غلط ہے، نہیں پڑھ سکتے ہو. یہ دعا آئی ہے، حدیث میں ہے، ثابت ہے، پڑھنا جائز ہے، پڑھ سکتے ہیں. میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ نہ پڑھیے، لیکن ہمیں یہی ایک دعا یاد ہے، وہی ہم پڑھ رہے ہیں. لیکن اس پوری ثنا میں کیا کوئی بھی آدمی کھڑے ہو کر مجھے یہ بتا سکتا ہے کہ آپ نے یہ جو دعا پڑھی ہے اس میں آپ نے اپنے لیے اللہ سے کیا مانگا ہے؟ کیا بتا سکتا ہے کوئی؟ آپ نے جو کچھ بھی کہا ہے اس دعا میں، وہ اللہ کی حمد، اللہ کی ثنا، اللہ کی تسبیح بیان کی ہے. آپ نے اپنے لیے کیا مانگا؟ آپ سے آپ کا رب کہہ رہا ہے ادعونی استجب لکم، میرے بندے تو مجھ سے مانگ میں تجھے دوں گا. اللہ کہہ رہا مجھ سے مانگ میں تجھے دوں گا. ڈی ایم صاحب مدھو پور آ جائیں، آپ کے علاقے میں آ جائیں،
MLA صاحب آ جائیں, MP صاحب آ جائیں, منتری جی آ جائیں اور کہیں 12 پنساری والوں مانگو, کیا مانگتے ہو, تمہارے علاقے میں کس چیز کی ضرورت ہے. اب آپ کھڑے ہو کے کہتے ہیں آپ بہت اچھے ہیں, آپ کو لوگوں نے چنا ہے, بہت اچھا کیا ہے, ہم بھی چاہتے تھے کہ آپ ہی چن کر آ جائیں, آپ سے اچھا ہم نے کوئی لیڈر نہیں دیکھا, کوئی نیتا نہیں دیکھا, آپ بہت اچھے ہیں. اس نے کہا اچھا ٹھیک ہے, ضرورت کیا, نہیں آپ بہت اچھے ہیں, آپ کا کوئی جواب نہیں ہے, آپ کا کوئی توڑ نہیں ہے. اس نے کہا ٹھیک ہے بھائی, تمہیں ضرورت ہی نہیں تو ہم کیا دیں, تم مانگ ہی نہیں رہے ہو. آپ اسی کی تعریف کیے جا رہے ہو. وہ کہہ رہا بتاؤ ضرورت کس چیز کی ہے, اور ہم کہہ رہے ہیں آپ بہت اچھے ہیں. ہم اللہ کی تعریف کر رہے ہیں, سبحانک اللہم وبحمدک وتبارک اسمک وتعالی جدک ولا الہ غیرک. یہ سارے جملے اللہ کی تسبیح, اللہ کی تحمید, اللہ کی تعریف سے بھرے پڑے, کوئی شک نہیں ہے. اللہ کی حمد و ثنا اس میں بیان کر دی گئی ہے, لیکن آپ نے اپنے لیے مانگا کچھ نہیں ہے. اللہ کے نبی کیا پڑھا کرتے تھے, بخاری پڑھیے, اللہ اکبر. یہ دعا یاد کر لو, نماز بھی ابھی ہماری قاعدے کی نہیں ہے. پھر کہتے ہو اللہ سنتا نہیں ہے. تم مانگ کیا رہے ہو, تم مانگ کیا رہے ہو. اللہ کے نبی کیا پڑھتے تھے, دیکھیے, اللہ اکبر, اللہم باعد بینی و بین خطایایا کما باعدت بین المشرق والمغرب, اللہم نقنی من الخطایا کما ینقی الثوب الابیض من الدنس. دعا یاد ہے, ابھی اور ہے, میں نے آدھی پڑھی ہے. نماز شروع کرتے ہی آپ جو کچھ بھی مانگ رہے ہیں, مانگنا شروع کر دیا آپ نے اپنے رب سے. یہ اللہ کے رسول نے بتایا ہے, اور آپ پڑھتے تھے. تعریف ہو گئی اللہ کی, اللہ اکبر, اللہ سے بڑی کوئی ذات نہیں ہے. آپ نے قیام شروع کر دیا, اللہ کی تعریف بڑائی بیان کر دی, کبریائی بڑائی بیان ہو گئی. اب آپ اپنے لیے مانگ رہے ہیں, اللہم باعد بینی و بین خطایایا کما باعدت بین المشرق والمغرب. ہماری ماں بہنیں سوچ رہی ہوں گی یہ مولوی کون سی دعا بتلا رہا ہے, آج تک تو ہمیں یاد ہی نہیں ہے. تو وہی پڑھتے تھے باپ دادا کے زمانے سے, سبحانک اللہم وبحمدک وتبارک اسمک وتعالی جدک ولا الہ غیرک. پھر سن لو, میں اس دعا کو غلط نہیں کہہ رہا ہوں. میں جب مسجد میں جماعت کے ساتھ نماز پڑھتا ہوں تو میں یہ دعا پڑھتا ہوں, اللہم باعد بینی و بین خطایایا. اور جب اکیلے نماز پڑھتا ہوں تو میں دونوں پڑھ لیتا ہوں, سبحانک اللہم وبحمدک وتبارک اسمک وتعالی جدک ولا الہ غیرک, اللہم باعد بینی و بین خطایایا کما باعدت بین المشرق والمغرب. آپ اکیلے ہیں, جتنی لمبی پڑھنا چاہیں پڑھیے, دونوں دعائیں ثابت ہیں, یہ بھی پڑھ لیجئے وہ بھی پڑھ لیجئے, کیا حرج ہے. لیکن امام کے ساتھ اگر پڑھیں گے تو جب تک آپ یہ پڑھیں گے تب تک امام رکوع میں چلا جائے گا, جب تک آپ رکوع کی دعا پڑھیں گے امام رکوع سے اٹھ جائے گا, جب تک آپ رکوع کے اٹھنے کی دعا پڑھیں گے امام سجدے میں گھس جائے گا. آج کل تو مسجد کے امام بھی نماز تھوڑی پڑھاتے, کوے کی چونچے اور کوے کی ٹھونگے مار رہے ہیں. اللہ اکبر, سبحان رب العلا, سبحان رب العلا, سبحان رب العلا, اللہ اکبر, اللہ اکبر. آج کل یہی سب ہو رہا ہے مسجدوں کے اندر. سوشل میڈیا پر ایک تراویح پڑی ہوئی ہے, دیکھ لیجیے آپ, 1 منٹ کے اندر 10 رکعتیں. مذاق بنا رکھا ہے نماز کا بھی, قرآن کا بھی, تراویحوں کا بھی مذاق بنا رکھا ہے, مذاق. ذرا اندازہ لگائیے, آپ نماز پڑھیے, آپ اپنے رب سے بات چیت کر رہے ہیں. اللہ کے نبی فرماتے ہیں جب تک بندہ نماز میں ہوتا وہ اپنے رب سے ملاقات کر رہا ہوتا ہے, اپنے رب سے بات چیت, مناجات میں اپنے رب سے بات چیت ہو رہی ہے. آپ DM صاحب کے سامنے بات کریں گے, جلدی کریں گے. آپ MP MLA صاحب کے سامنے بات کریں گے, جلدی بات کریں گے. آپ اللہ سے گفتگو کر رہے ہیں. اللہ کے نبی فرماتے ہیں جب نماز کے لیے کھڑے ہو جاؤ, تعبد اللہ کأنک تراہ, تو یہ تصور کر لو کہ تم اللہ کو دیکھ رہے ہو. جب نماز پڑھنے کھڑے ہو جاؤ تو یہ تصور کر لو کہ تم اللہ کو دیکھ رہے ہو. یہ تصور اگر نہ آ سکے
تو پھر یہ تصور کر لو کہ اللہ ہمیں دیکھ رہا ہے۔ جب یہ سوچو گے اللہ ہمیں دیکھ رہا ہے تو نماز گڑبڑ پڑھو گے، الٹا سیدھا کام کرو گے۔ جب یہ پتہ چل جائے کہ پولیس دیکھ رہی ہے، کوئی چوری کرے گا، کوئی جوا کھیلے گا۔ یہ الگ بات ہے کہ پولیس سے سیٹنگ ہو چکی ہو کہ آدھا مال تمہارا آدھا میرا، تو الگ بات ہے، اور یہ سیٹنگ اللہ سے نہیں چل سکتی ہے۔ میرے بھائیوں تصور کرو آپ اللہ سے گفتگو کر رہے ہیں، اللہم باعد بینی و بین خطایا کما باعدت بین المشرق والمغرب۔ اے اللہ میرے اور میرے گناہوں کے درمیان، کیا مانگ رہے ہیں آپ اپنے رب سے؟ اے اللہ میرے اور میرے گناہوں کے درمیان، میری خطاؤں کے درمیان اتنی دوری پیدا کر دے، اتنی دوری پیدا کر دے، کما بعدت بین المشرق والمغرب، جتنی دوری تو نے پورب اور پشچم کے درمیان رکھی ہے۔ پورب کہاں ہے، پشچم کہاں ہے؟ مان لو یہ پورب ہے اور یہ پشچم ہے، کہاں پورب اور کہاں پشچم؟ آپ پورب میں چلنا شروع کر دیں پہنچ نہیں پائیں گے، اس کا چھور نہیں، اور پشچم میں آپ چلنا شروع کر دیں تو پشچم کا کوئی چھور نہیں۔ تو کتنی دوری ہے پورب اور پشچم میں، مشرق اور مغرب میں، ایسٹ اور ویسٹ میں کتنی دوری ہے؟ اے اللہ جتنی دوری تو نے پورب اور پشچم میں، ایسٹ اور ویسٹ میں رکھی ہے، اتنی دوری تو مجھ میں اور میرے گناہوں میں کر دے۔ جس آدمی سے گناہ اتنے دور ہو جائیں کہ اس کے اور اس کے گناہوں کے درمیان پورب پشچم کے برابر دوری ہو جائے تو وہ گناہ کے قریب جائے گا یا گناہ اس کے قریب آئیں گے؟ اتنی دوری پیدا فرما دے۔ اے اللہ میرے گناہوں کو دھل دے، کما یونقی الثوب الابیض من الدنس۔ اے اللہ جیسے سفید کپڑے دھوبی کی بھٹی میں جانے کے بعد اس کی گندگی اور میل و کچیل صاف ہو جاتا ہے اور سفید کپڑا وائٹنس چمک آ جاتی ہے اور گندگی کا پتہ نہیں چلتا، اس طریقے سے تو میرا جسم گناہوں سے پاک و صاف کر دے، میرے جسم سے گناہ اس طرح دھل دے جیسے سفید کپڑے سے گندگی اور میل و کچیل تو دھل دیتا ہے، صاف کر دیا جاتا ہے اور کپڑے پر کوئی داغ و دھبا نظر نہیں آتا، ایسے ہی میری زندگی گناہوں سے بالکل صاف کر دے۔ کیا مانگ رہے ہیں آپ اپنے رب سے؟ چلیے یہ دعا ہو گئی، اب سورہ فاتحہ کا نمبر آ گیا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پھر اللہ کی حمد و ثنا، گفتگو اللہ سے، الحمدللہ رب العالمین، اللہ کی حمد، الرحمن الرحیم، اللہ کی ثنا، مالک یوم الدین، اللہ کی بزرگی، ایاک نعبد و ایاک نستعین، بندے اور اللہ کے درمیان ایک عہد و پیمان، ایک اقرار، ایک معاہدہ۔ گفتگو ہو رہی ہے بندے کی اللہ سے۔ کھڑے ہو کر ہم کہہ رہے ہیں الحمدللہ رب العالمین۔ مسلم پڑھیے، کتاب الصلاۃ دیکھیے، حدیث قدسی ہے، بندہ کہہ رہا ہے الحمدللہ رب العالمین، اوپر سے آواز آ رہی ہے حمیدنی عبدی، اے فرشتوں گواہ رہنا میرے بندے نے میری تعریف کی ہے، میرے بندے نے میری حمد کی ہے۔ الرحمن الرحیم، ہم اپنی زبان سے کہہ رہے ہیں الرحمن الرحیم، جو بڑا مہربان انتہائی رحم والا ہے۔ اوپر سے آواز آ رہی ہے اسنا عبدی، فرشتوں گواہ رہنا میرے بندے نے میری ثنا بیان کی ہے۔ بندہ کہہ رہا ہے مالک یوم الدین، اوپر سے آواز آ رہی ہے مجدنی عبدی، فرشتوں گواہ رہنا میرے بندے نے میری بزرگی بیان کی ہے۔ میرا بندہ میری تعریف کر رہا ہے، میرا بندہ میری ثنا بیان کر رہا ہے، میرا بندہ میری بزرگی کا اعلان کر رہا ہے، اے فرشتوں تم گواہ رہنا۔ اب بندہ کہہ رہا ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین، اللہ کہہ رہا ہے اے فرشتوں تم گواہ رہنا، میرے بندے اور میرے درمیان ایک اقرار ہو گیا ہے، ایک معاہدہ ہو گیا ہے۔ بندہ کہہ رہا ہے اے اللہ ہم تیری ہی عبادت کریں گے،
تیری ہی عبادت کرتے ہیں، وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ اور تجھ سے ہی مدد طلب کرتے ہیں۔ اے فرشتوں، یہ میرے اور میرے بندے کے درمیان ایک معاہدہ ہے، میرا بندہ میرے علاوہ کسی اور کی عبادت نہیں کرے گا اور مجھے چھوڑ کر کسی اور سے مدد نہیں طلب کرے گا۔ اے فرشتوں، ایک معاہدہ ہو گیا میرے اور میرے بندے کے درمیان۔ اے میرے بندے، عبادت کرنا تیرا کام، مدد کرنا میرا کام، تو عبادت کرتا جا، میں تیری مدد کرتا جاؤں۔ کیا ہے نماز؟ ہم نے پڑھا ہی نہیں ہے نماز کو نماز کی طرح، وہ کٹیار والوں کی طرح بس ایسا ہو گیا۔ وضو بنا رہے ہیں، ایک مولانا سے کوئی آدمی آیا، کہنے لگا مولانا صاحب کتنی رکعتیں ہو گئی؟ میں نے کہا شاید 2 ہو گئی ہیں۔ اب میں وضو بنا رہا تھا، وہ آیا جلدی سے مارا اور اس کو 2 مل گئی۔ سیدھے وضو بنا کے سیدھے گیا، اللہ اکبر، اور نماز پڑھنا شروع کر دیا، اس کو 2 مل گئی۔ میں وضو بنا کے جب تک پہنچا تو 2 تو نکل ہی چکی تھی، ایک اور نکل گئی، مجھے لاسٹ والی رکعت ملی، اس کو 2 مل گئی۔ اب سوچو کہ کیا پڑھتا ہوگا اور کیسے وضو بنایا اور کیا نماز پڑھا ہوگا، اور کیا ہم نماز اس طریقے سے نہیں پڑھ رہے ہیں، جلدی سے پڑھ الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک، ہم کو نہیں معلوم کہ ہم اپنے رب سے مانگ کیا رہے ہیں۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین، اے اللہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ سے ہی مدد طلب کرتے ہیں۔ یہ آدھی آیت کا تعلق بندے سے ہے اور آدھی آیت کا تعلق اللہ سے۔ عبادت کون کرتا ہے؟ بندہ، اور مدد کون کرتا ہے؟ اللہ۔ گویا بندہ اقرار کر رہا ہے، اے اللہ ہم عبادت کریں گے، اللہ وعدہ کر رہا ہم تیری مدد کریں گے۔ اور جس کی مدد اللہ کر دے اس کو کسی اور کی مدد کی ضرورت ہوگی؟ ہم نے ہتھوڑے مارنا چھوڑ دیا ہے، لیکن اشارے کرنا تھوڑی چھوڑے ہیں۔ آپ سمجھ گئے ہوں گے، اللہ جس کی مدد کر دے اس کو کسی اور کی مدد کی ضرورت ہوگی؟ کسی اور میں سب کچھ آ گیا۔ میرے پیارے ساتھیوں، تصور کیجئے، اس کے بعد بندہ اللہ کی تعریف کرنے کے بعد اپنے لیے مانگ رہا ہے، اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ ہم کو صراط مستقیم پر چلا، سیدھے راستے پہ چلا، مجھ کو ہدایت عطا فرما۔ صراط الذین انعمت علیہم، اے اللہ مجھے ان لوگوں کے راستے پہ چلا جن کو تو نے اپنے انعام سے نوازا ہے، غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، اے اللہ مجھے ان کے راستے پہ بالکل مت چلا جن کو تیرا غیظ و غضب اور غصے نے تباہ و برباد کر دیا، یعنی یہود و نصارہ جن کے اوپر تیرا عذاب نازل ہوا، ان کے راستے پر ہم کو نہ چلا۔ آپ نے اپنے رب سے جو مانگا، اللہ کہتا فرشتوں گواہ رہنا، میرے بندے نے جو مانگا میں نے اپنے بندے کو دے دیا۔ مانگو گے تو ملے گا نا۔ ماں سیریل دیکھ رہی ہے، بچہ پالنے میں جھول رہا ہے، ماں کو معلوم ہے اب بہت دیر ہو گئی بچے کو دودھ نہیں پلایا، لیکن پھر بھی ماں اس کو اٹھا کے دودھ نہیں پلائے گی۔ کیوں؟ بچہ بھی کھیلنے دو۔ جب بچہ روتا ہے تب ماں اٹھاتی اور اپنی پستان سے لگاتی ہے۔ کیوں؟ سمجھ گئی کہ بچہ رو رہا ہے، اب دودھ مانگ رہا ہے، ماں اٹھاتی اور پستان سے لگاتی ہے۔ ارے ہماری ماں جب روئے بغیر ہمیں دودھ نہیں پلا سکتی تو اللہ مانگے بغیر کیوں دے گا؟ اس کو معلوم ہے کہ تمہیں ضرورت ہے، وہ جانتا ہے کہ تمہیں کیا مانگنا ہے۔ تم مسجد میں آؤ گے بھی تو مانگو گے کیا، وہ جانتا ہے۔ ہم اپنے گھر سے نکلے مسجد کے لیے دعا مانگیں گے، اس کو معلوم ہے کہ ہم کیا مانگیں گے، وہ چاہے تو بغیر مانگے بھی دے سکتا ہے، لیکن وہ کہتا ہے میرے بندے تو مانگ، مجھے اچھا لگتا ہے تیرا مانگنا۔ اس کو معلوم ہے کہ کیا مانگو گے، لیکن پھر بھی کہتا ہے ادعونی استجب لکم، مانگ میں تجھے دوں گا۔ کیوں؟ اس کو اچھا لگتا ہے کہ وہ اس سے مانگے۔ وہی در، ایسا در ہے اس کا جہاں کسی کی رسوائی نہیں ہوتی۔ جرجیت صاحب کہ بہنوئی، ایک مثال دے رہا ہوں، ناراض ہو گئے۔ آج جرجیت صاحب کے بیٹے یا بیٹی کی شادی ہے، بہنوئی ناراض ہے، پہنچ گئے صاحب منانے کے لیے، آ جائیے۔
अब आ गया, नाक रगड़ो, झुक रहे हैं, हाथ जोड़ रहे हैं। हमने बाज लोगों को देखा है औरतों को कि वो अपने सर के दुपट्टे तक उतार के रख देती, लीजिए हमने अपनी इज्जत उतार के रख दी। अच्छा लगता है तुमको ऐसा करवाने में? ऐसा सिर्फ एक दरवाजे पर किया जा सकता है और वो है अल्लाह का डर, जहां अपनी पेशानी को जमीन पर रख दे और अपनी नाक को भी जमीन पर रख दे। नाक और पेशानी दोनों जमीन पर रख कर पढ़ सुभान रब्बियल आला या सुभानक अल्लाहुम्मा रब्बना व बिहम्दिका अल्लाहुम्मा इग़फिरली। ये इस बात का ऐलान है कि अल्लाह आला जात तेरी है, अदना जात मेरी है। तू सबसे बुलंद, मैं सबसे नीचे। आय अल्लाह तेरी बुलंदी की इंतहा नहीं, मेरी जिल्लत की इंतहा नहीं। आय अल्लाह मैं तेरे सामने अपनी नाक रगड़ रहा हूँ। आय अल्लाह मैं तेरे सामने अपने आप को जलील कर रहा हूँ। ऊपर से आवाज आती है, मेरे बंदे तूने अपने आप को मेरे सामने जलील कर लिया, मैं दुनिया के सामने तुझे जलील नहीं होने दूंगा। मैं दुनिया के सामने तुझे अजीज बना के रखूंगा, मैं दुनिया की नजरों में तुझे महबूब बना दूंगा, क्योंकि तू ऊपर वाले के सामने जलील हो गया है। ऊपर वाला तुझे मखलूक के सामने जलील नहीं होने देगा। मेरे भाइयों, उसके सामने जलील होना सीखो। अजान होते ही मस्जिद में जाना सीखो, गिड़गिड़ाना सीखो। अल्लाह के रसूल जब नमाज पढ़ते थे तो बगल में जो सहाबा, वो कहते हैं कि अल्लाह के नबी जब नमाज पढ़ते तो आपके सीने से ऐसी आवाज आती जैसे आग पर पानी की हांडी रख दी गई हो और उसमें पानी खौल रहा हो, जैसे पानी उबलता है, हांडी से उबलते हुए पानी की आवाज आती थी। अल्लाह के रसूल के सीने से नमाज के अंदर ऐसी आवाज आती थी। क्या है आज हमारी नमाजों के अंदर ये तसव्वुर? अल्लाहू अकबर कहकर रुकू में गए, चलिए कयाम हो गया, छोड़िए, आइए आगे बढ़िए। दुआ याद कर लीजिएगा, अल्लाहुम्मा बाइद बैनी व बैन खताया। मांगना सीखो अपने रब से। अब रुकू में गए, अल्लाहु अकबर। रुकू में हम क्या पढ़ रहे हैं? वही एक दुआ जो हमें याद है और बचपन से जो हमने सीखी है, सुभान रब्बियल अज़ीम। यही पढ़ते हैं ना? फिर सुन लो, ये दुआ नाजायज नहीं है, ये दुआ पढ़ना गलत नहीं है। हदीस से ये दुआ भी साबित है, आप ये दुआ पढ़ सकते हैं। इस दुआ का इनकार मैं नहीं कर रहा हूं, लेकिन फिर वही सवाल, रुकू में आपने कह दिया सुभान रब्बियल अज़ीम। पाक है मेरा वो रब जो सबसे बड़ा है, अजीम जो बुलंद है, जो बड़ा है। आपने अपने लिए क्या मांगा? फिर वही मेरा सवाल। अब आपने शक्ल बदल ली है ना, आपने वो हयात तो बना ली थी कयाम में पहाड़। युसब्बिहु लिल्लाहि मा फिस समावाति व मा फिल अर्ज़, जमीन व आसमान की सारी चीजें अल्लाह की तस्बीह बड़ाई बयान करती हैं। ये दरख्त है ना, ये पहाड़ है ना, ये खड़े हैं ना, पहाड़ खड़ा है, दरख्त खड़े हैं, ये खड़ा होना और हर वक्त खड़ा रहना, यही इनकी तस्बीह है। अल्लाह ने इनको खड़ा होने का हुक्म दे दिया, ये खड़े हैं, ये खड़े होकर अल्लाह की तस्बीह बयान कर रहे हैं। ये चार पैर वाले जानवर है ना, भैंस, गाय, बैल, बकरी, भेड़, दुम्बा, जानते हो ये इनकी शक्ल। जब हम रुकू में चले जाते हैं, रुकू में तो एक वैसी हयात बन जाती है जैसे बैल की है, जैसे गाय की है, जैसे बकरी की है। तो बैल, गाय, बकरी, भैंस, ऊंट, ये भी तो अल्लाह की हम्दो सना बयान कर रहे हैं। रुकू का मतलब भी यही है। कयाम की हालत में अल्लाह मैंने तेरी तारीफ बड़ाई बयान कर दी। पढ़िए ज़ादुल मआद अल्लामा इब्नुल क़य्यिम अल जौज़ी की। जब अल्लाह की तारीफ हम्दो सना किबरियाई बड़ाई हमने खड़े होकर बयान कर दी तो रुकू में जाने की जरूरत क्या थी? क्योंकि दुनिया में ऐसी मखलूक मौजूद है जो जानवर है और वो झुककर अल्लाह की तस्बीह बयान कर रही है। हो सकता है अल्लाह को इन परिंदों, इन चरिंदों की तस्बीह पसंद हो, इनका जिक्र करना पसंद हो,
تو اللہ کے رسول نے رکوع بھی کر لیا اور رکوع کر کے یہ ثابت کر دیا، آئے اللہ دنیا میں اگر تیری ایسی مخلوق ہے جو جھک کر تیری عبادت میں لگی ہوئی ہے، تسبیح بیان کر رہی ہے، تو دیکھ میں نے بیل بکری اور بھیڑ اور دمبے کی طرح بھی شکل بنا لی ہے۔ اے اللہ اگر تجھے ان کی عبادتیں پسند ہے تو تیرا یہ بندہ محمد اس شکل میں بھی تیری تسبیح بڑائی بیان کر رہا ہے، تجھ سے دعا مانگ رہا ہے، اے اللہ میری اس عبادت کو قبول فرما لے۔ اللہ کے نبی رکوع میں جو دعا پڑھا کرتے تھے وہ دعا بخاری و مسلم میں آئی ہے، سبحانک اللہم ربنا وبحمدک اللہم اغفر لی۔ کتنا ٹائم لگے گا اس دعا کو یاد کرنے میں نوجوانوں؟ سبحانک اللہم ربنا، ہو گئی اللہ کی تسبیح بڑائی پاکی بیان، ہو گیا نا؟ اس کے بعد آپ اپنے لیے بھی اللہ سے مانگ لیجئے، اللہم اغفر لی، اے اللہ میری مغفرت فرما دے۔ آپ نے اپنے لیے بھی مانگ لیا۔ جب کھڑے تھے تو کیا کہا؟ وَلَا يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلَّا أَنْتَ، تیرے علاوہ کوئی میری مغفرت نہیں کر سکتا ہے۔ اب رکوع میں تب بھی آپ کہہ رہے ہیں اللہم اغفر لی، اللہ میری مغفرت فرما دے۔ دیکھیے دونوں جگہ آپ مانگ لیا۔ سمع اللہ لمن حمدہ پڑھ لیجئے، جو بھی دعا ہے، کئی دعائیں ہیں، ربنا لک الحمد بھی ہے، ربنا ولک الحمد بھی ہے، اللہم ربنا لک الحمد بھی ہے، اللہم ربنا ولک الحمد بھی ہے، ربنا لک الحمد حمدا کثیرا طیبا مبارکا فی بھی ہے، اللہم ربنا ولک الحمد حمدا کثیرا طیبا مبارکا فی بھی۔ یہ ساری دعائیں ہیں، کوئی ایک دعا بھی آپ پڑھ سکتے ہیں، پڑھ لیجئے۔ اس کے بعد آپ چلے جائیے سجدے میں۔ جب آپ سجدے میں گئے تو سجدے میں بھی اللہ کے نبی یہی دعا پڑھا کرتے تھے، سبحانک اللہم ربنا وبحمدک اللہم اغفر لی۔ سبحان ربی الاعلیٰ بھی پڑھ سکتے ہو، یہ بھی جائز ہے، میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ غلط ہے، وہ بھی جائز ہے۔ سبوح قدوس رب الملائکۃ والروح، یہ دعا بھی ہے، ثابت ہے دعائیں، لیکن مجھے جو سب سے بہتر اور اچھی دعا لگتی ہے جس میں ہم اپنے لیے بھی اللہ کی حمد و ثنا کے بعد مانگ لیں تو وہ دعا ہمیں اور زیادہ اچھی لگتی ہے۔ اللہ کے نبی یہ دعا پڑھا کرتے تھے، سبحانک اللہم ربنا وبحمدک اللہم اغفر لی۔ سبحانک اللہم، یہ اللہ کی پاکی بیان ہو گئی ہے، وبحمدک یہ اللہ کی حمد بیان ہو گئی ہے، اور اللہم اغفر لی، اے اللہ مجھے بخش دے، یہ اپنے لیے بھی دعا مانگ لی۔ سجدے میں بھی مانگ لو۔ چھپکلی چپکی ہوتی ہے زمین سے، چیونٹی زمین سے چپک کر چلتی ہے، دیکھا آپ نے؟ جھینگر زمین سے چپک کر چلتا ہے، سانپ زمین پر رینگ کر چلتا ہے، بہت سی مخلوق دنیا میں ایسی ہے جو زمین سے بالکل چپک کر چلتی ہے۔ اے اللہ اگر تجھے ان کی تسبیح زیادہ پسند ہے، ان کی عبادتیں زیادہ پسند ہے تو دیکھ سجدے میں میں نے وہ شکل بھی بنا لی، میں زمین سے چپک گیا، میرے دونوں ہاتھ زمین پر، میری ناک زمین پر، میری پیشانی زمین پر، میرے گھٹنے زمین پر، میرے دونوں پیر زمین پر۔ اے اللہ اگر تجھے کائنات کی اس مخلوق کی عبادت و تسبیح زیادہ پسند ہے تو تیرے اس بندے محمد نے یہ تسبیح، یہ شکل بھی بنا لی ہے اور زمین سے وہ چپک بھی گیا ہے۔ اے اللہ میرے اس حالت میں کی جانے والی تسبیح کو قبول فرما لے، اور جو دعا مانگ رہا ہوں اس کو قبول فرما لے۔ میرے بھائیوں غور کرو، اب رکوع میں بھی آپ نے وہ دعا مانگ لی، سجدے میں بھی مانگ لی، اور قیام میں بھی مانگ لی۔ سجدہ کر کے اٹھے، سجدہ کر کے اٹھے، سبحانک اللہم ربنا وبحمدک اللہم اغفر لی 3 بار پڑھ لیجئے، 4 بار بھی۔ سن لیجئے ایک چیز اور بتا دوں آپ کو، بہت غور سے سنیے گا، 3 بار تک تو گنتی آپ یاد رکھ سکتے ہیں، سبحان ربی العظیم، سبحان ربی الاعلیٰ، یہ 3 بار تک تو آپ یاد رکھ سکتے ہیں، اور 3 بار تک تو آپ گنتی گن سکتے ہیں صحیح سے۔ لیکن اگر آپ کو زیادہ پڑھنا ہے تو یہ حدیث بالکل ضعیف ہے، 5 بار 7 بار 9 بار، یہ حدیث ضعیف ہے۔ آپ کو جو پڑھنا ہے 3 بار تک تو آپ یاد رکھ سکتے ہیں، سبحان ربی العظیم، سبحان ربی العظیم، سبحان ربی العظیم، اس کے بعد آپ کو پھر گنتی یاد رکھنے کی ضرورت نہیں، 4 5 6 7 8 9 جتنے بھی بار ہو جائے آپ پڑھ سکتے ہیں، پڑھیے۔ تو ادھر سنیے، اب آپ نے سبحان ربی الاعلیٰ یا سبحانک اللہم ربنا وبحمدک اللہم اغفر لی پڑھ لیا، اس کے بعد جب آپ اٹھے اللہ اکبر،
اب آپ کیا پڑھیں گے؟ دوسرے سجدے میں جانے سے پہلے، دوسرے سجدے میں مسلم شریف کی حدیث ہے، اللہ کے نبی جب سجدہ کر کے اٹھتے تھے، پہلا سجدہ کیا اور سجدہ کر کے جب اٹھے تو آپ یہ دعا پڑھتے تھے 2 بار، رب اغفر لی، رب اغفر لی۔ کیا مانگ رہے ہیں آپ اپنے رب سے؟ مغفرت۔ سن لیجئے گا نوجوانوں، ہو سکتا ہے کہ میں آگے والے جملے پر نہ جا پاؤں، وہ جنتن پر، ابھی تو مغفرت ہی پہ چل رہا ہوں، وَسَارِعُوا إِلَىٰ مَغْفِرَةٍ مِّن رَبِّكُمْ وَجَنَّةٍ، ابھی تو جنت والا معاملہ بھی ادھورا پڑا ہے، ابھی جنت میں جانے والے راستے ابھی ہم نے اس کا ذکر ہی نہیں کیا ہے، ابھی صرف مغفرت پہ چل رہا ہوں، ابھی صرف نماز ہی پہ چل رہا ہوں۔ آپ نے سجدہ کیا، سبحانک اللہم ربنا وبحمدک اللہم اغفر لی، اللہ میری مغفرت فرما دے، اللہ میں بڑا پاپی ہوں، بڑا گناہ گار ہوں، تو میرے گناہ، میرے پاپ، میرے گناہوں کو معاف کر دے۔ آپ اٹھ گئے، اٹھنے کے بعد اب آپ دوسرے سجدے میں جب جائیں گے تو اس سے پہلے آپ 2 مرتبہ کیا پڑھیں گے؟ رب اغفر لی، رب اغفر لی، اے اللہ تو میری مغفرت فرما دے، اے اللہ تو میری مغفرت فرما دے۔ مغفرت جانتے ہو؟ اے اللہ میں نے جو بھی گناہ کیے ہیں تو اس کو معاف کر دے، اس کو مٹا دے، اس کو تہس نہس کر دے، ڈسٹرو کر دے۔ کس سے مانگ رہے ہیں آپ؟ اللہ سے۔ یہ 2 مرتبہ، اور اگر ہو سکے تو ایک دعا اور اس کے ساتھ پڑھ لیجئے، تھوڑا وقت لگے گا۔ بعض محدثین نے کلام کیا ہے، لیکن کچھ محدثین نے اس کو حسن کا بھی درجہ دیا ہے۔ دونوں سجدوں کے بیچ میں اللہ کے نبی نے یہ دعا بھی ثابت ہے، آپ پڑھتے تھے، اللہم اغفر لی وارحمنی واہدینی وعافینی وارزقنی۔ یاد ہوگی نا؟ کیا دعا ہے! اوف! ارے کہیں کسی کے دروازے پر جانے کی ضرورت نہیں، نہ مردوں کے نہ زندوں کے، نہ مولوی جرجیز کے پاس، نہ ابوالکلام کے پاس، نہ جرجیز کے باپ کے پاس جو قبر میں دفن ہے، نہ کہیں اور۔ کیا مانگ رہے ہیں آپ؟ اللہم اغفر لی، اے اللہ تو میری مغفرت فرما دے، وارحمنی، میرے اوپر رحم فرما دے، اے اللہ میں بہت غریب انسان ہوں، میرے پڑوسی نے میرے اوپر ظلم کر رکھا ہے، اس نے میری 2 گج 3 گج زمین کو داب لیا ہے، سورس والا آدمی ہے، پاورفل آدمی ہے، تھانے میں اس کی چلتی ہے، پولیٹیکل آدمی ہے، میں اس کے خلاف مقدمہ دائر نہیں کر سکتا، اگر مقدمہ لڑوں گا تو جتنے کی زمین نہیں اس سے زیادہ میں پھونک دوں گا، پھر بھی ہم مقدمہ نہیں جیت سکتے۔ اے اللہ، ایک ظالم نے میرے اوپر ظلم کیا ہے، وارحمنی، تو میرے اوپر رحم فرما دے۔ آپ نے اپنی شکایت اس کے سامنے رکھ دی ہے اس نماز کے اندر۔ اب آپ اپنی زندگی میں دیکھو گے کہ وہ ظالم کبھی پنپ نہیں پائے گا۔ اس نے اگر تمہاری 1 لاکھ روپے 2 لاکھ روپے کی زمین دابی ہے تو تمہاری زندگی میں اللہ اس کے بیٹے کو کینسر کا مریض بنا دے گا، اس کی بیوی کو کینسر میں مبتلا کر دے گا۔ اس نے تمہیں 2 لاکھ کا نقصان پہنچایا، اللہ اس کا 15 لاکھ کا 20 لاکھ کا نقصان اسی دنیا میں تمہارے آنکھوں کے سامنے اس کو پہنچا دے گا، کیونکہ تم نے اس کے سامنے اپنی شکایت رکھ دی ہے۔ جو کسی کی بد دعا کو رائگاں نہیں جانے دیتا ہے، اس کے ہاں انصاف ملنے میں دیر تو ہو سکتی ہے لیکن اندھیر نہیں ہو سکتا۔ آپ کو معلوم ہے آپ نے اپنے رب سے کیا مانگ لیا ہے؟ جو آپ کورٹ کے دروازے پر نہیں مانگ سکتے ہو میرے دوستو، وہ آپ نے اپنے رب سے مانگ لیا۔ اور قدرت کی مار بہت خطرناک مار ہوتی ہے، بہت خطرناک مار ہوتی ہے۔
ان بطش ربک لشدید، تیرے رب کی پکڑ بڑی سخت ہے، جب پکڑتا ہے تو کوئی چھوٹ نہیں سکتا اس کی پکڑ سے۔ اللہم اغفر لی، اللہ مجھے بخش دے، ورحمنی، میرے اوپر رحم فرما دے، سارا زمانہ میرے اوپر ظلم کرتا ہے، تو میرے اوپر رحم فرما دے۔ وہدینی، اللہ مجھے ہدایت دے دے۔ یہ ہدایت کی دعا بھی آپ مانگیے نماز میں۔ اے اللہ یہ مولوی کہتا میرے پاس آ جا، وہ کہتا میرے پاس آ جا، جرجیز کہتا میں صحیح، کلام کہتے میں صحیح، وہ کہتا میرا دھرم صحیح، وہ کہتا میرا۔ اے اللہ میں کہاں جاؤں، میں انسان ہوں، کیا کروں؟ اے اللہ میں تیرے پاس آیا ہوں، وہدینی، تو ہی مجھے ستیہ مارگ پر چلا دے، تو ہی بتا دے کہ سچا راستہ کیا ہے، میرے دل میں تو ہی سچ کی طرف چلنے کی اللہ روشنی میرے دل میں ڈال دے۔ اے اللہ میں انسان ہوں، انسانوں کی باتوں میں بہک سکتا ہوں، اے اللہ نہ جرجیز کی مانوں گا، نہ کلام کی، نہ فلاں کی، نہ فلاں کی۔ اے اللہ تیرے گھر میں آیا ہوں، تیری بھکتی کر رہا ہوں، تیری پوجا کر رہا ہوں، تیری عبادت کر رہا ہوں، تو مجھے ستیہ مارگ پر اگرسر کر دے، سچا راستہ دکھا دے۔ آپ نے اپنے رب سے مانگ لیا، آپ کا رب اب آپ کو کبھی بھٹکنے نہیں دے گا، مانگو گے تو ملے گا، گونگے رہو گے تو نہیں۔ سمجھ گئے ہو نا؟ جو کہنا تھا کہہ دیا۔ سبحان ربی اللہ، سبحان ربی اللہ، سبحان ربی اللہ، اللہ اکبر، پھر ایک دم چلے جاؤ گے اللہ اکبر۔ کچھ مانگو گے نہیں تو کیوں ملے گا؟ بچہ روئے گا نہیں تو ماں دودھ کیوں پلائے گی؟ آپ نے مغفرت نہیں مانگی، آپ نے رحم کا سوال نہیں کیا، آپ رب سے ہدایت بھی نہیں مانگ رہے ہیں۔ ورحمنی، اللہ رحم فرما، وہدنی، مجھے ہدایت دے، سیدھے راستے پہ چلا، وعافینی، کیا مانگ رہے ہیں؟ ایمانداری کے ساتھ بتائیے گا، اب تک آپ نے اور ہم نے نمازیں صحیح سے پڑھی ہیں؟ مانگنے کے انداز میں مانگیے گا جیسے مانگا جاتا ہے۔ ڈی ایم صاحب آ جائیں، صاحب ہمارے ہاں اس چیز کی ضرورت ہے، صاحب ہمارے ہاں اس چیز کی ضرورت ہے، ایسے مانگیے گا نا، صاحب ہمارے یہاں اس کی ضرورت، ہمارے یہاں اس کی ضرورت، ہمارے یہاں اس کی ضرورت، ہمارے یہاں روڈ صحیح نہیں، روڈ صحیح کرا دیجیے، ہمارے یہاں چاپکل نہیں، چاپکل لگوا دیجیے، ہمارے یہاں سمر لگوا دیجیے، ہمارا روڈ۔ اس طریقے سے مانگو گے تو بدتمیزی ہے۔ آپ جب نماز پڑھنے جائیں تو اللہ سے اس طرح مانگے، اللہم اغفر لی ورحمنی وہدنی وعافنی ورزقنی، ایسے مانگیں، ایسے نہیں اللہم اغفر لی ورحمنی وہدنی وعافنی ورزقنی۔ یہ تو مذاق کر رہے ہیں آپ، ایسے نہیں، روتے ہوئے مانگی اللہم اغفر لی، لگے کہ ہم گناہگار ہیں۔ جیسے صاحب پولیس والوں کے سامنے یا جج کے سامنے، صاحب غلطی ہو گئی، صاحب آئندہ ایسی غلطی اب نہیں ہوگی، انسان وہ غلطی ہو سکتی ہے۔ اللہ کے سامنے کھڑے تو اس انداز سے کہیے کہ واقعی اے اللہ کل بنی آدم خطاؤن، ہر آدم کا بیٹا خطا کار ہے، خیر الخطائین التوابون، بہتر خطا کار وہ ہے جو اللہ سے توبہ کرنے میں جلدی کرے، اللہ سے چھما مانگنے میں جلدی کرے، اللہ کو منانے میں، اللہ کو راضی کرنے میں جلدی کرے، سب سے بہتر گناہ گار وہ ہے۔ اللہ بھی نہیں چاہتا کہ سارے کے سارے بندے بالکل فرشتے بن جائیں۔ میں بہت عجیب بات بتلا رہا ہوں، آپ کو تعجب ہوگا کہ مولانا صاحب کیا کہہ رہے ہیں۔ اللہ بھی نہیں چاہتا کہ سب فرشتے ہو جائیں، یہ مقصد ہی نہیں ہے ہمیں اور اس دنیا میں پیدا کرنے کا۔ اللہ کے پاس ایسی مخلوق تو پہلے سے موجود تھی، فرشتے جو گناہ نہیں کر سکتے، اللہ کی بھکتی، اللہ کی عبادت کرنے میں ہر وقت لگے ہوئے ہیں۔ کیا فرشتوں کی کمی تھی؟ کیا عبادت کرنے والے فرشتے موجود نہیں تھے؟ تھے، لیکن فرشتے گناہ نہیں کر سکتے۔ جب گناہ نہیں کر سکتے تو ان کو توبہ کی ضرورت بھی نہیں ہے۔ اس دنیا میں اس نے ہمیں اور آپ کو اس لیے پیدا کیا کہ میرے بندو، ہم نے فرشتوں کو صرف نیک اور اچھے کام کرنے کے لیے پیدا کیا ہے، وہ کر رہے ہیں۔ تمہیں اچھے بھی کام کرنے کی طاقت دی ہے اور برے کام کرنے کی بھی طاقت دی ہے، اور تمہیں بتا بھی دیا کہ یہ اچھا ہے یہ برا ہے، تمہیں عقل بھی دے دی کہ یہ اچھا ہے یہ برا ہے، کسی غریب کی مدد کرنا یہ اچھا ہے، شراب پینا برا ہے، کسی غریب کو کھانا کھلانا اچھا ہے، جوئے میں رقم ہار لانا برا ہے، یہ عقل بھی تمہیں دے دی اور بتا بھی دیا۔ تمہیں
اچھے کام کی بھی طاقت دے دی اور برے کام کی بھی طاقت دے دی. اب اللہ کے ڈر سے اگر تم برے کام کی طاقت ہونے کے باوجود اپنے آپ کو برے کام سے بچا لو تو تمہارا مقام اور تمہارا درجہ فرشتوں سے بھی اونچا ہے، کیونکہ تمہیں ہم نے گناہ کی طاقت دی تھی لیکن تم نے اللہ کے ڈر سے گناہ کے قریب تم نہیں گئے. فرشتے اگر روزہ رکھ لیں تو کیا کمال ہے؟ اچھا بتاؤ، جبرائیل علیہ السلام روزہ رکھ لیں تو کوئی کمال ہے؟ وہ تو کھاتے ہی نہیں پیتے ہی نہیں. فرشتے تو کھاتے ہی نہیں ہے پیتے ہی نہیں ہے. اگر وہ دن بھر بھوکے پیاسے رہ لیں تو کیا کمال ہے؟ کوئی کمال ہے؟ کوئی کمال نہیں ہے. کمال تو یہ ہے کہ انسان بھوکا اور پیاسا رہتا ہے لیکن بھوک لگی ہے کھانا نہیں کھا رہا ہے. کیوں؟ ابھی میرے رب کا حکم نہیں ہے. پیاس لگی ہے لیکن پانی نہیں پی رہا. کیوں؟ کیونکہ میرے رب کا حکم نہیں ہے. بھوک اور پیاس کو اپنے رب کے حکم سے چھوڑ دینا، برداشت کر لینا، یہ عبادت ہے. یہ اس بات کا اقرار ہے کہ اے اللہ دیکھ، میں تیرا اتنا بڑا آگیاکاری ہوں، اتنا بڑا فرما بردار ہوں کہ تو نے ہمیں حلال چیزوں سے بھی روکا ہے 1 مہینہ، تو ہم 1 مہینے حلال چیزیں بھی چھوڑ دیتے ہیں. گوشت نہیں کھاتے، بیوی کے پاس نہیں جاتے، سبزی نہیں کھاتے، پانی نہیں پیتے، شربت نہیں، یہ حلال چیزیں، لیکن ہم نہیں. کیوں؟ تیرا حکم ہے. جب 1 مہینے تیرے حکم سے ہم حلال چیزیں چھوڑ سکتے ہیں تو 12 مہینے ہم حرام چیزیں کیوں نہیں چھوڑ سکتے ہیں؟ آج کے بعد اللہ میں وعدہ کرتا ہوں کہ جھوٹ نہیں بولوں گا، غیبت نہیں کروں گا، چغلی نہیں کروں گا، کسی کی برائی بیان نہیں کروں گا، حسد نہیں کروں گا، کینہ نہیں کروں گا، رشوت نہیں کھاؤں گا. اے اللہ حرام کام، کسی کی ماں بہن بیٹی پر غلط نظر نہیں ڈالوں گا. یہ سارے حرام کام میں 12 مہینے اے اللہ میں دور رہوں گا. جب تیرے حکم سے حلال کام چھوڑ سکتا ہوں تو حرام کام کیوں نہیں چھوڑ سکتا؟ یہ ہوتا ہے روزے کا مقصد، یہ ہوتا ہے روزے کا فائدہ. تو انسان کا مقام فرشتوں سے بھی اونچا اس لیے ہے کہ اس کے پاس گناہ کی طاقت ہے لیکن وہ گناہ سے اپنے آپ کو بچا لیتا ہے اللہ کے ڈر سے. ایک اندھا آدمی ہے، جا رہا ہے، وہ کسی لڑکی سے بھی ٹکرا جائے تو کوئی اس کو مارے گا نہیں کہ اندھا ہے. کوئی مارے گا نہیں. کیوں؟ ارے اندھا ہے. اور وہ اندھا لڑکی کو دیکھ ہی نہیں پا رہا ہے، خوبصورت لڑکی، حسین و جمیل لڑکی، لیکن وہ اندھا دیکھ نہیں پا رہا ہے. اب آپ کیا کہو گے؟ اندھا بہت اچھا ہے، نیک ہے، دیکھ لڑکی کو نہیں دیکھ رہا ہے. اس میں اندھے کا کمال کیا ہے؟ یہ کوئی کمال ہے؟ ارے وہ تو اندھا ہے اس لیے نہیں دیکھ رہا ہے. اگر وہ کسی لڑکی پر غلط نظر نہیں ڈالنا تو اس میں اندھے کا کمال کیا ہے؟ کمال تو یہ کہ آپ کی عمر 18 سال، 20 سال، 22 سال، جوانی کا جوش آپ کے اوپر ابھر رہا ہے، جوش میں ہے، اور ایک خوبصورت لڑکی شارٹ کپڑوں میں آپ کے سامنے آ جائے اور آپ اس کو دیکھ کر نگاہیں نیچی کر لیں اور یہ کہہ دیں کہ ہمارے گھر میں بھی کسی کی میری بہن ہے، یہ بھی کسی کی بہن ہے، ہماری پاس بھی بیٹی ہے، یہ بھی کسی کی بیٹی ہے، اس پر نظر پڑتے ہی ہم نگاہ کو نیچا کر لیں. آپ کے پاس دیکھنے کی طاقت تھی لیکن دیکھتے ہی بہن اور بیٹی کا تصور آپ کے دل میں آ جائے اور آپ نگاہ نیچی کر لیں. یہ کمال کی بات ہے، کیونکہ آپ اس لڑکی کو دیکھ سکتے تھے، اس کے حسن سے فائدہ اٹھا سکتے تھے، لیکن طاقت ہونے کے باوجود آپ نے اپنی نگاہوں کو بچا لیا. یہ ہے طاقت، یہ ہے کارنامہ، یہ ہے کمال. اندھے کا لڑکی کو نہ دیکھنا کمال نہیں ہے، آنکھ والا لڑکی کو دیکھ کر نگاہ نیچی کر لے، یہ ہے کمال. فرشتے اگر کسی لڑکی کے ساتھ زنا نہ کریں یہ کوئی کمال نہیں. خوبصورت لڑکی پیسہ بھی دے رہی ہے، موقع بھی دے رہی ہے، بلا بھی رہی ہے، تنہائی بھی موجود ہے، سارے آپ کے پاس سارے راستے موجود ہیں، کوئی دیکھ بھی نہیں رہا ہے، حسین و جمیل بھی ہے، خوبصورت بھی ہے، الٹا پیسہ بھی دے رہی ہے، لیکن اس کے پاس جا کر موقع ہونے کے باوجود، سب کچھ طاقت ہونے کے باوجود آپ کہہ دیں دور ہٹ، انی اخاف اللہ، میں اللہ سے ڈرتا ہوں، یہ کہہ کر آپ اس کو دور کر دیں اپنے سے اور اس کے قریب نہ جائیں. یہ ہے کمال. میں جانتا ہوں میری تقریر کا حشر کیا ہوگا صبح. میں جانتا ہوں کہ جلسے میں جانے کے بعد صبح اٹھنے کے بعد ہی آئی لو یو چلے گا موبائلوں پر. خط کا مضمون بھاپ لیتا ہوں لفافہ دیکھ کر. اچھی طریقے سے معلوم ہے کہ میرے اس تقریر کا اور اس بھاشن کا، اس اسپیچ کا اثر کیا نکلے گا.
صرف اتنے چرچے ہو جائیں گے چائے کی ہوٹلوں پر بیٹھ کر ماشاءاللہ بہت اچھا بولے، بہت اچھی تقریر کی، لیکن یہ خرافاتیں چھوڑنے کا نام آپ نہیں لیں گے۔ اگر لینا ہوتا تو 26-27 سالوں سے آ رہا ہوں، کم عرصہ نہیں ہوا ہے۔ 1998 میں میری پہلی تقریر ہوئی تھی، سب سے پہلے بھاگا باندھ میں، مجھے یاد ہے 98 میں سب سے پہلی، اور 98 سے آ رہا ہوں آپ کے علاقے میں، 2026 چل رہی ہے، 2 سال ادھر اور 26 نہ صحیح تو 25 تو پورے ہیں ہی، 25 اور 2 27 سال۔ اور یہ 27 سال کے بعد میں آپ سے پوچھوں ان رات بھر جلسوں کا اور اس دین کے بھاشنوں کا اور اسپیچ کا اثر کیا ہوا، کتنا فرق پڑا؟ جرجیت صاحب 100 میں کتنے نمبر دو گے؟ تو جرجیت صاحب 100 میں 0 نمبر دیں گے، 0۔ پہلے جہیز میں سائیکل دیتے تھے، اب موٹر سائیکل دے رہے ہو۔ کچھ سالوں پہلے موٹر سائیکل دیتے تھے، اب 4 ویلر دے رہے ہو۔ گناہوں کی مغفرت ہو جائے، ہمارے گناہ بخش دیے جائیں، جس کے گناہ بخش دیے گئے سمجھ لو کہ اس کی مغفرت ہو۔ اس لیے اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے یہ دعا پڑھتے رہنا چاہیے ہر انسان کو، اور خاص طور پر ہر مسلمان کو۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، یہ وہ دعا ہے جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھلائی ہے۔ ہر مسلمان اس دعا کو پڑھے، جب موقع ملے تب پڑھے، اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے اس دعا کو پڑھتا رہے۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، میں مغفرت طلب کرتا ہوں اس اللہ سے جو میرا رب ہے ہر گناہ کی، میں اپنے ہر گناہ کی مغفرت طلب کرتا ہوں اس اللہ سے جو میرا رب ہے، وَأَتُوبُ إِلَيْهِ، اور اسی کی طرف مجھے میں رجوع کرتا ہوں، اسی کی طرف میں رجوع کرتا ہوں۔ یہ دعا پڑھتے رہو۔ یہ دعا صرف ہمارے اور آپ کے لیے نہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی یہ دعا پڑھا کرتے تھے، بلکہ نبی اکرم کا معمول تو یہ تھا، مسلم شریف کی اگر حدیث پڑھیں تو آپ کو پتا چلے گا، اللہ کے نبی فرمایا کرتے تھے استغفروا ربکم وانی لاستغفر اللہ فی اليوم 100 مرہ۔ لوگو تم اپنے رب سے مغفرت طلب کرتے رہو، تم اپنے رب سے مغفرت طلب کرتے رہو، اپنے گناہوں کی معافی طلب کرتے رہو۔ وَإِنِّي لَأَسْتَغْفِرُ اللَّهَ فِي الْيَوْمِ 100 مرہ۔ خود میرا یہ حال ہے، اللہ کے نبی فرما رہے ہیں، خود میرا یہ حال ہے کہ میں دن و رات میں 24 گھنٹے میں رات و دن میں 100 سے زیادہ بار اللہ سے مغفرت طلب کرتا ہوں، 100 سے زیادہ بار۔ ایک حدیث میں آیا 70 مرتبہ میں اللہ سے مغفرت طلب کرتا ہوں، ایک حدیث میں آیا کہ اللہ کے نبی فرما رہے ہیں کہ میں 100 مرتبہ اللہ سے مغفرت طلب کرتا ہوں۔ جس قوم میں آنے والا نبی جو بخشایا ہے، جو جنتی ہے، اور جو قبر سے سب سے پہلے اٹھیں گے، جو جنت کا دروازہ سب سے پہلے کھٹکھٹائیں گے، جو جنت میں سب سے پہلے داخل ہوں گے، جنتی لباس جن کو سب سے پہلے پہنایا جائے گا، جو حوض کوثر پر ہمارے میرے کارواں ہوں گے، اپنے دستے مبارک سے پانی پلا رہے ہوں گے، یہ شخصیت اور ایسا نبی، ایسا جنتی شخص، اس کا حال یہ ہے کہ وہ ایک دن میں 24 گھنٹے میں روزانہ دنوں رات میں 100 بار اللہ سے مغفرت طلب کر رہا ہو، تو پھر ہمیں اور آپ کو اپنی زندگی میں اپنے گریبانوں کے بٹن کھول کر، اپنے گریبانوں میں جھانک کر سوچنا چاہیے کہ ہمیں اللہ سے اپنے گناہوں کی مغفرت کتنی طلب کرنی چاہیے۔ ہر مسلمان کو غور کرنا چاہیے، کتنی مرتبہ ہم اللہ سے مغفرت طلب کرتے ہیں۔ ہر مسلمان غور کرے، بخاری پڑھیں۔ دنیا میں سب سے افضل انسان سید الانبیاء
امام الانبیاء، امام کائنات محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور نبی اکرم کے بعد، رسول محترم کے بعد، رسول مکرم کے بعد، محمد الرسول اللہ کے بعد دنیا کی سب سے بڑی کوئی ہستی ہے، دنیا کا سب سے بڑا کوئی انسان ہے، دنیا کا سب سے عظیم کوئی ہستی، اس کا نام ہے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ۔ نبی اکرم کے بعد سب سے بڑا مقام اگر کسی کا ہے تو وہ کس کا ہے؟ ابو بکر صدیق کا۔ اللہ کے نبی نے اپنی زندگی کے اندر حضرت ابو بکر صدیق کو ایک مرتبہ نہیں، اپنی زندگی میں 8 بار ابو بکر کے بارے میں کہا تھا کہ ابو بکر تم جنتی ہو، ابو بکر تم جنتی ہو، ابو بکر فی الجنہ، ابو بکر جنت میں جائیں گے۔ غور کیجئے، میرے نبی اپنی زبان مبارک سے اگر کسی کو صرف ایک بار جنتی کہہ دیں تو وہ جنتی ہے، لیکن جس کو نبی 8 مرتبہ کہہ رہے ہو کہ ابو بکر جنتی، غور کیجئے کہ وہ کتنا بڑا جنتی انسان ہے۔ لیکن یہ شخصیت جن کے بارے میں اللہ کے نبی نے یہاں تک کہا ہو کہ لوگوں، اگر اللہ نے مجھے اپنا خلیل نہ بنایا ہوتا، اگر اللہ نے مجھے اپنا خلیل نہ بنایا ہوتا لَاتَّخَذْتُ أَبَا بَكْرٍ خَلِيلًا، تو میں ابو بکر کو اپنا خلیل بناتا۔ خلیل ایک ہی ہوتا ہے اور اللہ مجھے اپنا خلیل بنا چکا ہے۔ اگر اللہ نے مجھے اپنا خلیل نہ بنایا ہوتا تو میں ابو بکر کو اپنا خلیل بناتا۔ اندازہ لگا سکتے ہیں آپ، اس سے ابو بکر کا مقام و مرتبہ پتہ چلتا ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا، لوگوں سن لو، میں نے تم میں سب کے احسان ادا کر دیے، کسی کا احسان اپنے اوپر باقی نہیں چھوڑا، میں نے سب کے احسان ادا کر دیے، ابو بکر کا احسان میں ادا نہیں کر سکا۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ ابو بکر کا مقام کتنا بلند ہے۔ لیکن یہ ابو بکر صدیق اللہ کے نبی کے پاس آتے ہیں، پہلے مقام کو ذہن میں رکھیے گا، 8 بار جنت میں جانے کی بشارت۔ اگر اللہ نے مجھے اپنا خلیل نہ بنایا ہوتا تو میں ابو بکر کو اپنا خلیل بناتا۔ دوسری عظمت، میں نے سب کا احسان ادا کر دیا، چکتا کر دیا، لیکن ابو بکر کا احسان میں نے ادا نہیں کیا۔ تیسری عظمت، لیکن اس عظیم انسان جس کی عظمت کا یہ حال، وہ اللہ کے نبی سے کہہ رہے ہیں کہ اللہ کے نبی مجھے کوئی ایسی دعا بتائیے، مجھے کوئی ایسا وظیفہ بتائیے کہ جس دعا کو پڑھ کر اللہ سے میں اپنے گناہوں کی معافی مانگتا رہوں، میں اپنے گناہوں کی مغفرت طلب کرتا رہوں۔ جو جنتی ہے وہ کہہ رہا ہے کہ مجھے کوئی ایسی دعا بتائیے کہ جس دعا کو پڑھ کر میں اپنے گناہوں کی مغفرت طلب کرتا رہوں۔ ہم اور آپ ذرا صرف سوچیں، بس اتنی عظیم ہستی یہ کہہ رہی ہے کہ مجھے ایسی دعا بتاؤ کہ جس دعا کو پڑھ کر میں اپنے گناہوں کی معافی مانگتا رہوں۔ ہم اور آپ کس درجے میں ہیں اور ہماری اور آپ کی حیثیت کیا ہے؟ کیسے بستر پر بڑے آرام سے کھراٹے لے کر ہم سو جاتے ہیں اور ہمیں احساس تک نہیں ہوتا کہ صبح ہم مردوں میں اٹھیں گے یا زندوں میں ہمارا نام لکھا جائے گا۔